ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا میں یوں تو ہر روز کوئی نہ کوئی نئی دریافت سامنے آتی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پوڈ کاسٹ ایک ایسا فارمیٹ چل رہا ہے جو بہت زیادہ پاپولر بھی ہے، اور اس پوڈ کاسٹ عموماً جو پرانے صحافی ہیں، جو پروفیشنل صحافی ہیں، ان کے نزدیک تو انٹرویو کا فارمیٹ تو وہی ہے، گفتگو کا فارمیٹ تو وہی ہے، بس اس کو پریزنٹ کرنے کا اور دکھانے کا طریقہ کار تھوڑا سا بدلا ہے، اسے پوڈ کاسٹ کہا گیا ہے۔ ادروائز سوال و جوابات کا جو سلسلہ دہائیوں سے شعبہ صحافت میں رائج ہے وہی ایک چیز ہے، لیکن پوڈ کاسٹ کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ اس کو نہ صرف لوگ بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور اس کے جب کچھ کلپس شیئر ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات ہنگامہ بھی برپا کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے ہی آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں سہیل احمد صاحب کے جو جذبات تھے، جو ویوز تھے، وہ ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے سامنے آئے تھے جو اعجاز احمد بٹ نے کیا تھا پوڈ کاسٹ۔ اس میں جو کچھ کلپس جب وائرل ہوئے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ہنگامہ کئی دنوں تک رہا اور مختلف اینڈ سے اس کی وضاحتیں ہوئیں۔ نہ صرف سہیل صاحب کے حوالے سے بہت سارے فنکاروں نے ان کا ساتھ دینے کی بات کی، بلکہ آفتاب اقبال صاحب کو بھی اس حوالے سے دو وضاحتی پروگرام کرنے پڑے، جو ایک وضاحتی پروگرام کم و بیش 59 منٹس کا تھا، جبکہ اس سے اگلا جو تھا وہ اس کا دورانیہ کچھ کم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ کی اہمیت ان دنوں خاصی زیادہ ہے۔ ابھی 2 روز قبل ایک اور نئے پوڈ کاسٹ کے ایک چھوٹے سے کلپ نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈی انٹرٹینمنٹ، جو نہ صرف انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بلکہ انفارمیشن کے حوالے سے بھی ایک مستند پلیٹ فارم ہے۔ میں ہوں خواجہ آفتاب حسن۔ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری فلم ریویوز، ڈرامہ ریویوز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جو تاریخ سے بھی جڑی ہوتی ہیں، اور ان کی حیثیت جو ہے وہ مصدقہ ہوتی ہے۔ میں خواجہ آفتاب حسن ایچ ڈی انٹرٹینمنٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم جس پوڈ کاسٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کراچی کے ایک بڑے سینئر آرٹسٹ بہروز سبزواری کے ایک انٹرویو کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے کھل کر بہت سارے موضوعات پر بات کی، لیکن جب انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے متعلق ایک بات کی، ایک انکشاف کیا، تو اس پہ بہت ساری میمز بھی بنی، اور انہوں نے انکشاف کے ساتھ ساتھ ایک اعتراف بھی کیا، اور یہ ان کی محبت تھی یا خالصتاً بچپنا تھا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان پہ کوکین کا الزام غلط ہے۔ ہاں، وہ کبھی کبھی تھوڑی سی بھی لیتے ہیں، اور وہ بقول بہروز سبزواری کیے کہ وہ اس مینوشی کی محفل میں ان کے ساتھ رہے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ صرف ایک پیک سے زیادہ نہیں پیتے۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری میمز سوشل میڈیا پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسی فلم جس نے بالی ووڈ کو نیا ٹرینڈ متعارف کرایا، فلم شعلے میں، اس میں جب فلم کے کریکٹر امیتابھ اپنے دوست دھرمیندر کے لیے بسنتی کا رشتہ لینے اس کی ماسی کی طرف جاتے ہیں، بسنتی یعنی ہیما مالنی، تو اس میں انہوں نے اپنے دوست کی محبت میں جس طرح سے اظہار کیا ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو جس طرح بیان کیا ہے، وہ بڑا تاریخی مکالمہ ہے، بڑا زبردست وہ ایک سین ہے۔ اب بہروز سبزواری کے اس انکشاف کے بعد اسی منظر کو بہت سارے دوستوں نے سوشل میڈیا پہ میمز کے ساتھ شیئر کیا، لیکن زیادہ ایشو تب بنا جب ایک اور ٹی وی آرٹسٹ ہنا خواجہ بیات نے اس پہ زبردست رد عمل دیا، اور ان کا رد عمل زیادہ چبھنے والا تھا اس حوالے سے کہ ایک ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے 2 سینئر آرٹسٹ بہروز سبزواری اور ہنا بیات خواجہ، انہوں نے بارہا کراچی کے بہت سارے ڈرامہ سیریلز میں کام کیا اور بڑے پاپولر لوگ ہیں۔ بہروز سبزواری نے تو قیدی 804 سے اپنی محبت بھرے جذبات کا اظہار کر دیا، اور وہ کلپ بڑا وائرل بھی ہوا۔ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں انہیں بھی اس پہ تھوڑا سا اعتراض اس لیے ہوا کہ جو چیز کبھی بھی
اون نہیں کی گئی, کبھی بھی جس کا اعتراف نہیں کیا گیا کہ خان صاحب پیتے ہیں, تھوڑی سی جو پی لی ہے, چوری تو نہیں کی ہے, ڈاکہ تو نہیں ڈالا, اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے. اور بہروز سبزواری نے اعتراف کر کے اس پہ ایک مہر لگا دی, اگرچہ بہروز سبزواری کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے, بقول ان کے کہ وہ شوکت خانم کی جو فنڈ ریزنگ جو سلسلہ ہے اس میں گزشتہ 25 سال سے وابستہ ہیں, عمران خان کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ان کے بقول. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوکین کا الزام غلط ہے, ہاں وہ پیتے ہیں لیکن ایک پیک سے زیادہ نہیں. اس پہ ہنا بیات صاحبہ نے جو فرمایا, انہوں نے وہی پوڈ کاسٹ کی وہ تصویر لے کر اس میں کمنٹ کیا کہ جناب عجیب دور چل پڑا ہے کہ کچھ لوگ مشہور لوگوں کے بارے میں ذکر کر کے ان کی خامیاں اور خوبیاں بیان کر کے خود کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگرچہ ان کے کریڈٹ پہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ خود مشہور ہو جائے. یہ وہ سلسلہ ہے گفتگو کا دو آرٹسٹوں کے درمیان. ایک طرف سے اگرچہ بہروز سبزواری نے ہنا خواجہ بیات کے بارے میں یا کسی بھی آرٹسٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا, البتہ اسی پوڈ کاسٹ کے ایک حصے میں انہوں نے اپنی سابقہ بہو کے بارے میں ضرور بات کی. انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ان کی جو پوتی ہے وہ ان سے ملتی ہے اور وہ اپنی بہو کے حوالے سے اب بھی وہی درد دل رکھتے ہیں اور وہی ان کا باپ والے جذبات ہیں جن کو ان کا صاحبزادہ چھوڑ چکا ہے. اور وہ ان کا فیملی میٹر تھا, لوگوں نے اس کو ایک اچھا جسٹر مانا, لیکن عمران خان کے بارے میں جو کہا گیا اس پہ تھوڑا سا شاید ہنا خواجہ بیات کو اعتراض تھا, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ دوسرے مشہور شخصیت کے بارے میں بات کر کے خود بھی مشہور ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ ان کے کریڈٹ پہ ایسا کچھ نہیں ہے. شاید ہنا بیات صاحبہ یہ بھول گئی ہیں کہ بہروز سبزواری وہی کباچہ ہے جنہوں نے تنہائیاں کی مقبولیت کو آج تک برقرار رکھا ہے. ایک ایسا کریکٹر جو آج بھی جب سکرین پر نمودار ہوتا ہے تو لوگ ہنسنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگرچہ اس میں اس کی تحریر کا, اس کی ڈائریکشن کا بہت کمال تھا, لیکن جو پریزنٹ سکرین پر ایک آرٹسٹ کرتا ہے اس میں اس کا بہت زیادہ کریڈٹ ہوتا ہے. اور بہروز سبزواری نے اس کے علاوہ بہت ساری فلموں میں, بہت سارے ڈراموں میں بڑے شاندار کردار ادا کیے. ہنا خواجہ بیات صاحبہ بھی بہت سینئر اور منجھی ہوئی آرٹسٹ تسلیم کی جاتی ہیں. اب خدا جانے ان کو کیا ایسا ایشو آیا, ممکن ہے کہ ان کو بھی بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بہروز سبزواری کا وہ اعتراف برا لگا ہو, تو شاید اس کے رد عمل کے طور پہ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہو کہ جناب پہلے آپ خود کو دیکھیں, آپ ایک مشہور شخصیت کے بارے میں بات کر کے ان کی خامی یا خوبی کو بیان کر کے خود مشہور ہونے کی کوشش کریں. پوڈ کاسٹ کی دنیا میں یہ بہت کچھ چل رہا ہے, ابھی یہ سلسلے کا آغاز ہوا ہے اور مختلف حوالوں سے ہنا خواجہ بیات کا یہ جو ایک چھوٹا سا کلپ ہے یہ بہت وائرل ہے, اور اس پہ بھی لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت ساری کمنٹ سامنے آ رہے ہیں. لیکن ابھی تک شوبز انڈسٹری کے کسی بھی اور فرد نے نہ تو ہنا خواجہ بیات کے اس کمنٹ کے بارے میں بات کی ہے اور نہ ہی بہروز سبزواری کے ان جملوں پہ بات کی ہے جو انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کہے تھے. یقیناً دونوں آرٹسٹ ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, ٹی وی ڈرامہ کے معروف لوگ ہیں, اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں شوبز انڈسٹری کے کون کون لوگ, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب سہیل احمد نے آفتاب اقبال کے بارے میں بات کی تھی تو شوبز انڈسٹری کے, تھیٹر انڈسٹری کے بہت سارے آرٹسٹ جو تھے وہ سہیل احمد کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے, اور انہوں نے آفتاب اقبال کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں بھی کی تھیں جو پہلے سے بھی مشہور تھیں کہ وہ بہت پراؤڈ ہیں, بہت زیادہ ڈکٹیٹر مائنڈڈ ہیں. لیکن اب جب تک بہروز سبزواری خود ہنا خواجہ بیات کے اس کمنٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے یا ان کی طرف سے کوئی اور چیز سامنے نہیں آتی, تب تک ہم آپ سے اجازت لیں گے. جیسے ہی کوئی نئی صورتحال سامنے آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ایچ ڈی انٹرٹینمنٹ کو دیکھتے رہیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.